اگر میں تمہیں بتاؤں کہ صرف 3 چیزیں کنسسٹنٹلی کرو تو تمہارا رمضان ٹرانسفارم ہو جائے گا، بلیو کرو گی؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ 90% لوگ یہ 3 چیزیں نہیں کرتے۔ آج میں تمہیں ریئلسٹک روٹین بتاؤں گی جو ایکچولی ورک کرتی ہیں، چاہے تم اسٹوڈنٹ ہو، جاب کرتی ہو یا گھر پر ہو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ رمضان میں یہ 5 مسٹیک ہوتی ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں ان مسٹیک کی جو سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ مسٹیک نمبر 1، ان ریئلسٹک پلاننگ۔ ہم سوچتے ہیں اس بار قرآن 2 بار ختم کروں گی، 5 AM سے پروڈکٹیو رہوں گی، جم بھی جاؤں گی، اور پھر پہلے دن ہی سب کولیپس۔ ریئلٹی چیک۔ پرفیکٹ روٹین بنانا ضروری نہیں، سسٹینیبل بنانا ضروری ہے۔ مسٹیک نمبر 2، سحری اگنور کرنا۔ بہت لوگ سوچتے ہیں تھوڑی دیر اور سو جاتے ہیں، سحری اسکپ کر دیتے ہیں، اور پھر دن بھر ہیڈیک، زیرو انرجی، عبادت میں فوکس نہیں۔ سحری از یور فیول، اس کو مس کرنا مطلب پورے دن کو سیکریفائس کرنا۔ مسٹیک نمبر 3، فجر کے بعد سیدھا سونا۔ میں جانتی ہوں نیند آتی ہے، لیکن صبح کا وہ وقت جب دنیا شانت ہوتی ہے وہ سب سے قیمتی ہے۔ اگر تم اس وقت سو گئی تو رمضان کی اصلی برکت مس کر رہی ہو۔ مسٹیک نمبر 4، آفٹرنون میں اوور ایگزرشن۔ اسٹوڈنٹ سوچتی ہے سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے، ورکنگ گرل سوچتی ہے ڈیڈ لائن ہے، اور پھر 3 AM تک انرجی زیرو، غصہ آتا ہے، فوکس ختم۔ تمہیں اپنے باڈی کو سمجھانا ہوگا روزے میں پروڈکٹیوٹی کا ٹائمنگ الگ ہوتا ہے۔ مسٹیک نمبر 5، افطار کے بعد اوور ایٹنگ۔ افطار کیا، پیٹ بھر گیا، صوفے پہ لیٹ گئی، تراویح مس، رات میں فون سکرول۔ یہ سائیکل سب سے ڈینجرس ہے کیونکہ یہ تمہاری اگلی صبح کی فجر بھی برباد کرتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں سلوشن کی۔ ریئلسٹک روٹین بریک ڈاؤن۔ سحری ٹائم، الارم 3:30 پہ لگاؤ، سنوز مت کرو، سیدھا باتھ روم۔ سحری میں یہ چیزیں ضرور انکلوڈ کرو: ڈیٹس 3 یا 4، انسٹنٹ انرجی، بنانا یا اوٹس، سلو ریلیز کربز، پانی 2 یا 3 گلاس منیمم، ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے، پروٹین 1 زیادہ ہی اگر مینج ہو سکے۔ لائٹ کھانا ہے، ہیوی نہیں، کیونکہ ہیوی کھانا صبح لیترجی۔ فجر کے لیے ریڈی رہو، نماز جماعت کے ساتھ ہو سکے تو بیسٹ۔ مارننگ، یہاں میں تمہیں ریئلٹی بتاتی ہوں۔ اگر تم اسٹوڈنٹ ہو یا جاب کرتی ہو، تمہیں نیند چاہیے تو کیا کروں؟ آپشن نمبر 1، فجر کے بعد 15 سے 20 منٹ تک قرآن کی ریسیٹیشن، 1 یا 2 پیج، پھر 1 یا 2 گھنٹے کی پاور نیپ۔ آپشن نمبر 2، اگر نیند نہیں آ رہی تو یہ وقت یوز کرو، صبح 6 سے 8 AM تک سب سے پروڈکٹیو سلوٹ ہے۔ امپورٹنٹ نوٹس یا اسائنمنٹ یہاں کمپلیٹ کرو، کیونکہ دن چلنے کے بعد انرجی کم ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، فجر کے بعد کا وقت عبادت کے لیے بہت قیمتی ہے۔ پورا سلیپ مت کرو، بیلنس بنانا سیکھو۔ آفٹرنون، یہ سب سے ٹف ٹائم ہے، انرجی لو، فوکس زیرو، تھکاوٹ بہت۔ اسٹوڈنٹس 10 سے 12 PM تک لائٹ ریویژن یا نوٹس بناؤ، 12 سے 2 PM تک اگر بہت تھکن ہے تو ریسٹ کرو، ایوائڈ ہیوی اسٹڈی۔ 2 سے 4 PM تک دھوپ سے بچو، AC یا فین کے پاس بیٹھو، قرآن ریسیٹیشن کا ٹائم ہے، زیادہ ایکسپیکٹیشنز مت رکھو اپنے آپ سے۔ ایوننگ 4 سے 6 PM تک یہ گولڈن ٹائم ہے دعا کا۔ اگر تم اس وقت کچن میں بزی ہو یا فون پہ یا سو رہی ہوں، بہت بڑی مسٹیک ہے۔ کیا کروں؟ قرآن پڑھنے کا کنسسٹنٹ سلوٹ بناؤ، ایون 10 منٹس۔ دعا کرو اپنے لیے، فیملی کے لیے، امت کے لیے۔ افطار کی تیاری سمپل رکھو، سموسے نہیں، ڈیٹس اور فروٹ انف ہے۔ مغرب سے 15 سے 20 منٹ پہلے ریڈی ہو جاؤ، اذان ہونے تک دعا کا وقت ہے۔ نائٹ افطار لائٹ کھاؤ، اوور ایٹنگ کا چکر مت لگاؤ، ڈیٹس، پانی، فروٹ، سمپل ڈنر بس۔ مغرب پلس عشاء پلس تراویح مس مت کرو، چاہے 8 رکعت ہی پڑھو، کوئی بات نہیں۔ اگر مسجد نہیں جا سکتی گھر پہ پڑھ لو، لیکن کنسسٹنٹلی۔ پروڈکٹیو سلوٹ، یہ ٹائم تمہارا ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ ہو یہاں اسٹڈی کرو، اگر ورکنگ گرل ہو پینڈنگ ٹاسک کمپلیٹ کرو، اگر جنرل ورکر ہو فیملی ٹائم، سیلف کیئر، ہابیز۔ لیکن فون سکرولنگ مت کرو، سوشل میڈیا لمٹ رکھو۔ سلیپ لیٹ مت سو، کیونکہ اگلی صبح سحری ہے۔ سلیپ سائیکل مینٹین کرو، ورنہ 3 سے 4 دن میں روٹین کولیپس۔ اب یہ 3 چیزیں ضرور کرو۔ اب میں تمہیں وہ 3 نان نیگوشیبلز بتاتی ہوں جو میں نے حکم میں مینشن کیے۔ فرسٹ، سحری کبھی مس مت کرو، چاہے کتنی بھی نیند ہو، اٹھ جاؤ، کچھ کھا لو، پانی پی لو، یہ تمہارے پورے دن کی فاؤنڈیشن ہے۔ سیکنڈ، ہر دن کم سے کم 1 پیج قرآن ضرور پڑھنا۔ میں نہیں کہہ رہی 1 پارہ، میں کہہ رہی ہوں
1 पेज। कंसिस्टेंट रहो, 1 महीने में 30 पेजेस मतलब 1 जुज। छोटी शुरू करो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। 3 फजर प्लस तरावीह नॉन नेगोशिएबल। बाकी सब कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं लेकिन ये दोनों नहीं। फजर तुम्हारी सुबह की बरकत है, तरावीह तुम्हारी रात की पीस है। बस ये 3 चीजें कंसिस्टेंटली करो, बाकी सब ऑटोमेटिकली ठीक होगा। ऑनेस्ट एडवाइस, देखो मैं तुमसे ये नहीं कहूँगी कि तुम परफेक्ट बनो, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगी कि हर वक्त मोटिवेटेड रहो। रमजान में स्ट्रगल होगा, कुछ दिन अच्छे जाएंगे, कुछ दिन वीक, लेकिन ये मत सोचो कि एक दिन मिस हो गया तो अब सब खत्म। नहीं, नेक्स्ट डे फिर शुरू करो। कंसिस्टेंसी, परफेक्शन। और एक बात, अपने आप को कंपेयर मत करो दूसरों से। अगर कोई 10 पारा पढ़ रही है, गुड फॉर हर। तुम्हारा काम है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करना। अल्लाह इंटेंशंस देखता है, नंबर्स नहीं। तो खुद पर इतना प्रेशर मत डालो, रियलिस्टिक बनो, ऑनेस्ट बनो और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेटफुल बनो। तुम्हें एक और रमजान मिला है, ये कोई छोटी बात नहीं। एंडिंग, अगर तुम वाकई इस रमजान को डिफरेंट बनाना चाहती हो, अगर तुम चाहती हो कि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो ये वीडियो लाइक करो और सेव करो, क्योंकि जब मिड रमजान में तुम्हें डीमोटिवेशन हिट करेगा तो तुम ये वीडियो फिर देखो और कमेंट में मुझे बताओ तुम इस बार कौन सा एक हैबिट कंसिस्टेंटली रखोगी। मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ और हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अल्लाह तुम्हें इस रमजान की सारी बरकतें दे, आमीन।